بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله العظيم. سورہ قصص کی یہ چند آیتیں ہیں، اس کا 6واں رکوع ہے. اس میں اللہ رب العزت بڑی خاص اہم ہدایات فرماتے ہیں اور آخرت میں قیامت میں اللہ تعالی کن چیزوں کا سوال کریں گے ان چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت یہ بتلاتے ہیں. کفاروں کی حالت کیا ہوگی اور مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں کفار قریش کے ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو لوگ ہمیں اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے، اپنے دیش سے نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی جہاں تم رہ رہے ہو امن کے ساتھ جس زمین پر، وہ زمین اللہ تعالیٰ ہی کی تو ہے اور اللہ ہی نے امن تو دیا ہے. جب کفر کے ساتھ تمہیں اللہ امن دے سکتا ہے تو جب مسلمان بن جاؤ گے تو تمہیں سکون نہیں دے گا. کفر کے ساتھ تمہیں کھلا پلا رہا ہے، کفر کے ساتھ تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. جب تم اس کو مانو گے تو پھر تمہاری ضرورتیں اللہ نہیں پوری کرے گا. یہ اللہ سمجھاتے ہیں. چلو خیر، اللہ تعالیٰ آگے جو سمجھاتے ہیں مان لیتے ہیں کہ پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی، لیکن جس دنیا کی وجہ سے، جن راحتوں کی وجہ سے، جن گھروں کی تمہیں محبت ہے اس کی وجہ سے تم مسلمان نہیں ہوتے، آخر کب تک تمہارے پاس رہنے والی؟ یہ سب ختم ہونے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء، جو چیز بھی تمہیں دی گئی ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کا ایک فائدہ اٹھانے کی، فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اور اس کی زیب و زینت ہے، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کا نفع اٹھانے کی چیز ہے. متاع عرب اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کے بغیر چارے کار نہیں اور اس کو آدمی بڑی پسند بھی نہ کرتا ہو اور چارے کار بھی نہ ہو، اس کے بغیر چلتا بھی نہ ہو. اس کی مثال دی ہے. عورتیں پہلے زمانے میں چولہے کے اوپر کھانا پکاتے تھے تو جو روٹی بناتی تھی توی پر تو اس کو صاف کرنے کے لیے ایک کپڑا رکھتی تھی. پہلے اس کو صاف کرتی ہے پھر روٹی اس پر ڈالتی ہے. وہ کپڑا جب روٹی ختم ہو جاتی ہے بننی تو سب سے پہلے عورت جس کو ٹیک کرتی ہے، صحیح جگہ رکھتی ہے، اس کپڑے کو رکھتی ہے کہ کل مجھے پھر ضرورت پڑے گی اس کی. اس کو پھینک نہیں دیتی ہے. اس کو کہو کہ بھائی کیوں اس کو سنبھال کے رکھتی ہے، کل ضرورت پڑے گی. جب تیری ضرورت نہیں ہے تو سوٹکیس میں رکھ، کائن میں رکھ، سوٹکیس میں، کباٹ میں، الماری میں. الماری میں رکھنے کی چیز ہے، گندی ہے، یہ میلا ہوتا ہے، روزانہ اس کو تھوڑی دھویا جاتا ہے، چند دنوں کے بعد دھویا جاتا ہے. تو چیز ایسی ہے بھی نہیں کہ اس کو کباٹ میں یا الماری میں اچھی طریقے سے رکھی جائے، اور ایسی بھی نہیں ہے کہ اس کو پھینک دے. ضرورت کی بھی ہے لیکن رکھی بھی نہیں جا سکتی. اس کو کہتے ہیں متاع. اسی طریقے سے اللہ اس لفظ کو لا کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں اس کے بغیر چارے کار بھی نہیں ہے تمہیں، لیکن اس کے پیچھے پڑ کے اس کو حفاظت سے رکھنے کی بھی چیز نہیں ہے. یہ آئے استعمال کرو، اچھی زندگی گزارو، ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو بھی ٹھیک ہے.
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کسی آدمی نے آئینہ دیا چہرہ دیکھنے کا. اس زمانے میں بڑی بات تھی. آج تو کوئی بڑی بات نہیں. ہر گھر میں ہر دروازے میں آدمی آئینہ لگاتا ہے. اچھی چیز نہیں ہے آئینہ. ہر جگہ لگانا لکھا ہے ایک عالم نے, عرب کے ایک عالم نے, گھر میں جو چیزیں کم ہونی چاہیے اس میں سے ایک چیز لکھی ہے, آئینہ کم ہونا چاہیے گھر میں. ضرورت کہیں آئینہ ہونا چاہیے. ہر جگہ کیا کہتے ہیں آئینہ رکھنا اچھا نہیں. بہرحال اس کی وجہ ہے, اس کو جانے. مجھے تو ایک قصہ سنانا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بہترین مٹا ہوا اور اس میں بنایا ہوا آئینہ دیا. حضرت بہت خوش تھے. حضرت اس ہفتے میں ایک مرتبہ دیکھتے تھے اس کو. جمعہ کی نماز پڑھانے جاتے تھے تو اپنا چہرہ, امامہ, سنت ہے ساری چیزیں. اللہ کے دربار میں, اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے قرآن کہہ رہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد میں جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے بڑے اہتمام سے جاؤ. یوں نہیں کہ میلے کچیلے کوئی اپنے پاس کھڑا ہوا. ایک قاری صاحب مدرسے میں ایک کام کرنے والا بھی تھا, میلہ کچلا رہتا تھا. اتنا میلہ کچلا رہتا تھا کہ اگر قاری صاحب نماز پڑھنے یہاں کھڑے ہو گئے اور وہ آ کے کھڑا ہوتا, نماز توڑ کے چلے جاتے تھے. اس کی مجھے نماز, اس کے قریب نماز بھی صحیح نہیں ہے. اتنا گندا آدمی رہنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. ارے اہتمام سے اچھی کپڑے پہن کے آؤ جس سے لوگوں کو گندگی نہ ہو. یہ سب اصول ہے. بہرحال تو حضرت بھی اچھے کپڑے, امامہ کا چہرہ دیکھتے تھے. چہرہ دیکھنے کی دعا اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. یا اللہ آپ نے میری شکل اچھی بنائی, میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے. اس کی دعا ہے. تو حضرت اس کو دیکھتے تھے بڑے اہتمام, بڑی محبت سے دیکھتے تھے. ہفتے میں ایک وقت ان کا جو خادم تھا ایک مرتبہ اس کو کہا وہ کہیں رکھتا ہوگا, تو لینے گیا, گر گیا, پھٹ گیا. تو اب اس کو بڑا ڈر ہوا کہ حضرت کو بڑی پسند چیز تھی اور میرے ہاتھ سے پھٹ گئے. تو اس نے آ کر کہا, اب کیا کہتا ہوں, لیکن اچھے انداز سے اس نے کہا کہ ظاہر بات ہے اللہ والے تھے, بڑے زبردست آدمی تھے, جہاں اللہ کا نام آ جایا گردن جھکا دینے والے تھے. تو اس نے بڑے اچھے انداز سے کہا کہ تقدیر کی وجہ سے, اللہ کی تقدیر کی وجہ سے آئینہ ٹوٹ گیا, آئینہ پھوٹ گیا. اب جب تقدیر کی بات آئی, اللہ کی بات آئی, ظاہر بات اتنا بڑا آدمی ہے وہ کیا کہے گا. تو بڑا زوردار انہوں نے جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا, خوب شد. کیا کہا؟ خوب شد, بہت اچھا ہوا کہ آلے خود بینی کش, اپنے آپ کو اچھا دیکھنے کا جو آلہ تو وہی پھٹ گیا. آدمی کو آئینہ دکھتا ہے تو اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے, اپنے آپ کو آدمی خود اچھا لگتا ہے کہ میں بڑا اچھا دکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا دیکھنے کی جو چیز تھی وہی ٹوٹ گئی, اچھا ہوا. بہرحال تو یہ اپنے دل میں دنیا نفع اٹھانے کی چیز ہے تو اٹھاؤ, نہیں ہے تو افسوس کر کے بیٹھے ہوئے کہ میں شروع میں ایسا کرتا تھا, میرے ساتھ اس نے یہ دھوکہ کیا. کیا اس کی تقریر کر رہا ہے بھائی, ہو گیا ہو گیا. ایک مرتبہ مالدار آدمی تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, مالدار آدمی تھے, غریب آدمی نہیں تھے. آج کل تو لوگ مولوی کو سمجھتے ہیں کہ اس کو غریب ہی رہنا چاہیے. بہرحال لیکن وہ بڑے کتنے بڑے مالدار تھے. ایک مرتبہ ایک ریشم جیسا کپڑا, بڑا عالیشان کپڑا ایک آدمی بیچنے آیا. بادشاہ وقت تک بغداد میں بادشاہ نے لینے سے انکار کر دیا, اتنا مہنگا تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ نہیں اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے, فالتو. وہ بڑا افسوس کر کے جا رہا تھا مسجد میں نماز پڑھنے پر. تو کیا ہوا, کیونکہ میں کپڑا لے کر آیا تھا, بادشاہ نے لینے سے انکار کر دیا ہے, اور بادشاہ کے سوا تو کوئی دوسرا لے نہیں سکتا ہے. اچھا کتنے کا ہے, کتنے کا, دے دو, خادم کو اتنے پیسے دے دو, کپڑا لے لو. کپڑا لے لیا. اب بادشاہ تک بات پوچھی کہ جو کپڑا بادشاہ میں کتنا پیسہ ہوگا, جو کپڑا بادشاہ نہیں لے سکتا تھا حضرت نے بھی خرید لیا. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ یار میری انسلٹ کر دی اس نے. تو ایک وزیر کو بھیجا کہ دیکھو اس کے پاس کتنا پیسہ ہے, تحقیق کرو.
इनकम टैक्स लगाओ इस पर। तो हजरत के पास आया, हजरत उस जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए वो आने वाले थे, तो वो कपड़ा पहन के आए, वो कपड़ा। लेकिन दर्जी के पास जब वो सीने गया तो वो कपड़ा कम था, एक आस्तीन नहीं बन रही थी उसकी, एक बाई नहीं बन रही थी। तो उसने कहा कि हजरत कपड़ा कम है। कोई बात नहीं, टाट का लगा दो, टाट का। तो टाट आते हैं जिसमें गेहूं वगैरह अनाज भरे जाते, तो एक टाट का है और एक बेहतरीन है। तो वजीर चेक करने आया था, तो उसने देखा कि यार ये भी अजीब इंसान है कि एक कपड़ा पहना है एक तरफ का तो बड़ा शानदार है, और कॉन्ट्रास्ट तो अलग कर दिया, तो इस तरह टाट पहन के आया है ये आदमी। तो वजीर जो होता है अक्लमंद, अल्लाह ने उसको अक्ल दी, समझदारी दी। बादशाह की अक्ल का ठिकाना नहीं है, लेकिन वजीर अल्लाह ताला ने आमतौर पर जो बनाए जाते थे बड़ा अक्लमंद होता। उसने समझा बात को, उसने जाकर बादशाह से कहा इसको छोड़ दो, इस आदमी को छोड़ दो, इसके यहां दुनिया की नेमत की वही हैसियत है जो टाट की हैसियत है। टाट और ये अच्छा कपड़ा दोनों ने उसको मिला के पहना है। इसका मतलब ये है कि उसके यहां ये रेशम और ये बेहतरीन कपड़ा और टाट की कोई हैसियत नहीं है, ये मगलूबुल हाल आदमी है, इसलिए उसके पीछे मत पड़ो, इसको छोड़ो जो उसका हाल पर। बहरहाल ये चीज इंसान की जिंदगी में पैदा कर है, खूब हासिल करो, खूब उससे फायदा उठाओ। नहीं है, हमारे यहाँ एक बदनाम वहां कुमरवा साहब के यहाँ बैठे थे, सब बड़े बड़े उलमा, सब बहुत सारे लोग बैठे उनके मदरसे में इलाहाबाद में। एक बार लाइट चली गई, बैठे, सख्त गर्मी थी। हमारे यहाँ क्या होता है, हर एक आदमी का मिजाज है, सहूलत जो आदमी को हो जाती है तो फिर थोड़ी सी तकलीफ होती है तो वावेला मचाता है। तो लोग खड़े हो गए, कोई पीछे से खिड़की खोल रहा है, कोई दरवाजा खोल रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो आपने कहा अरे क्या मुसीबत है, क्यों इधर उधर इंतशार फैला रहे हो, बैठ जाओ। अल्लाह की नेमत लाइट थी, पंखा था, तो उससे हम फायदा उठा रहे थे, हवा मिल रही थी। नहीं है तो सब्र करो, जब शुक्र कर रहे थे एक तरफ तो अब सब्र करो, चुपचाप बैठे रहो, हिलो मत। नहीं है कोई बात नहीं, अल्लाह तेरी मर्जी पर राजी। गर्मी हो रही होने दो, गर्मी हो रही है होने दो, सब्र तो कोई चीज है। हल्ला बचा, कुर्ता निकाल रहा है, पाजामा निकाल रहा है, क्या क्या कर रहा है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो सब्र, तकलीफ हो रही होने दो। ये है मुसलमानी, ये है अल्लाह ताला से ताल्लुक के आदमी का तरीका है, उससे फायदा उठा। बहरहाल एक मरतबा यही शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, असल में ये किस्सा सुनाना चाहता था जो मैं ये सुना रहा हूं। उनका एक जहाज सामान से लदा हुआ आ रहा था, तो डूब गया। तो किसी ने कहा आकर हजरत आपका जो सामान आ रहा था जहाज में, जिस कश्ती में, वो कश्ती डूब गई। तो थोड़ी देर मस्जिद में बैठे हुए गौर किया, चुपचाप, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद एक आदमी कि वो डूब रहा था लेकिन बच गया, डूब रहा था, डूब नहीं गया था। बहुत सी मतलब डूबने की तैयारी नहीं होती, हम तो भी समझते गया डूबी झूपट ही गया, ऐसा समझता है, ऐसा आकर इत्तला दी। तो फिर तो उसने जो मल्लाह होगा उसने संभाल लिया उसको, तो बच गया। आकर उसने कहा हजरत हजरत बच गया। थोड़ी देर ये सोचने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने पूछा ये क्या बात है हजरत, जब डूब रहा था तब भी तुमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसको तो इन्ना पढ़ना चाहिए, और जब सही सलामत किनारे वापस आ गए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया कि जब तूने आकर ये कहा कि डूब गया है, मैंने अपने दिल को तलाश किया, अपने दिल को टटोला, क्या इसकी वजह से मेरे दिल को तकलीफ पहुंची है या अल्लाह की मर्जी पर राजी हो? तो मेरा दिल अल्लाह की मर्जी पर राजी था, उस पर मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब वो चीज मिल गई तो उससे मुझे बेइंतहा
اس کے ڈوب جانے کا جو غم تھا اور بچ جانے کا جو خوشی ہوتی ہے تو اس دنیا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نہیں تھا. میرے دل پر اس کا نہ آنے کا غم، نہ جانے کی خوشی، نہ آنے کی خوشی، نہ جانے کا غم. میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو اس پر میں نے اللہ کی ذات پر اس کو یقین کرنے والا پایا، تو میں نے دونوں وقت الحمدللہ کہا. یہ ہے دنیا میں جینے کا طریقہ. اسی کو اللہ کہہ رہے فما متاع الحیات وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها. جو بھی تم حاصل کر رہے ہو، فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ دنیا کی ایک نعمت ہے اور اس کی زینت ہے. لیکن فکر کرنے کی بات تو یہ ہے وما عند اللہ خیر وابقى. اللہ کے یہاں تمہاری کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی تم نے کیا حیثیت بنائی ہے، وہ اس کی فکر کرو. اللہ کے جو پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی ہے. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جب جنت میں آدمی جائے گا، ہر دن اس کی جوانی میں اضافہ ہوگا، ہر دن اس کی جوانی میں، ہر نیکی میں اضافہ ہوگا. وہاں ہر چیز باقی رہنے والی، کوئی چیز ختم نہیں ہوگی. انسان کو کھانا پینا سب کچھ ہوگا، لیکن ایسی اعلیٰ کوالٹی کے ہوگا کہ اس کے اندر کوئی بگاڑ اور فساد نہیں ہوگا. کسی نے قاضی صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی غیر مسلم نے اشکال کیا کہ تم کہتے ہو جنت میں کھانا پینا تو کھائیں گے لیکن پیشاب اور پاخانہ کی حاجت نہیں ہوگی، ایسا کیسے ہوگا؟ کھائے گا تو ہگے گا، یہ طے ہے. تو حضرت نے بڑا شاندار اس کو سمجھایا. کوئی بھی ایک پھل یا پھول تم لے لو، اس کے اندر جب اس کو نچوڑو گے، اس کے اندر سے چیز نکالو گے تو اس میں چند چیزیں خراب ہوتی ہیں اور چند چیزیں اچھی ہوتی ہیں. آپ نے کوئی پھل نچوڑا تو اس میں سے کچھ حصہ خراب ہوگا جو باہر پھینکا جائے گا، تو کچھ پینے کے لائق ہوگا تو وہ پیا جائے گا. تو اس میں سے کچھ تو الگ ہو گیا اور کچھ اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب وہی اچھی چیز تم نے پی تو اندر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سسٹم بنایا ہے. کچھ بگڑی ہوئی ہے تو اس کو استنجا اور پیشاب کے ذریعے سے باہر نکالتا ہے، اور کچھ خون بننے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس کے ذریعے سے خون بنتا ہے صاف شفاف، اس سے انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے. تو جنت کا جو پھل ہوگا وہ لاسٹ پوزیشن میں جو خون بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی ہر چیز میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے جو خون بنے گا. سب چیزوں میں سے کوئی چیز اس کی بیکار نہیں ہوگی، اس لیے انسان کو پیشاب پخانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہے ہر چیز باقی رہنے والی ہے، ختم نہیں ہوگی. یہاں دنیا کا مزاج، دنیا کے اندر کیا ہے، آدمی کھاتا ہے تو اس کے منہ تک اس کی لذت رہتی ہے. جنت میں انسان کی جو چیز ہوگی پیٹ میں جب تک رہے گی تب تک اس کو لذت لگے گی، پیٹ میں بھی ہوگی تو بھی لذت محسوس ہوگی. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دو چیزیں مجھے اس کی طرف نہیں جانا ہے، مجھے تو آگے جو باتیں بیان کرنی. وما عند اللہ خیر وابقى. لہذا دنیا کے پیچھے نہ پڑو، دنیا کی تکلیفوں کے پیچھے نہ پڑو. ہے آئے تکلیف برداشت کرو، آخرت کی بنیاد پر برداشت کرو کہ تمہیں اس تکلیف کا اجر ملے گا. یہ تکلیف کتنی بھی ہے اس کا اینڈ موت ہے. موت آ گئی ختم، سب تکلیفیں ختم. لہذا افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کرے سوچنے کی کچھ سمجھ ہے کہ نہیں؟ سوچو اور سمجھو. افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو؟ اچھا اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں سے تم پیچھے پڑ گئے، آخرت کو تم نہیں آخرت کو یاد نہیں کیا، بھلا دیا، تو کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ایک ایسا آدمی کہ ہم نے اس سے وعدہ کیا، اچھا وعدہ کیا، ظاہر بات ہے اچھا وعدہ کیا ہے اللہ نے کہ تم اچھے اعمال کرو گے تو اچھی زندگی ملے گی. فهو لاقيه، پس وہ اس کو پانے والا ہو. اچھا وعدہ، جنت کا وعدہ کیا کسی کے اور کسی کو جنت ملنے والی ہے. کیا اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی نعمتیں استعمال کرنے کے لیے دی، بڑا عیش خوشی میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، بڑی مالداری اللہ نے اس کو دی تھی، لیکن جب مرا ثم هو يوم القيامة من
اللہ کے سامنے گنہگار اور مجرم بن کر حاضر کر دیا گیا. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے انسان کیسے برابر ہو سکتے؟ اچھائی دی تو اچھائی یعنی ایمان دیا, اور دوسرے کو دنیا دی, مالداری. آگے اللہ تعالیٰ قصہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی کافر کے مال پر اس کی گاڑی, اس کے بنگلے, اس کی ساری نعمتوں کو دیکھ کر بہت اچھا آدمی, ایسا مت کہو, یہ کہنا منع ہے. اس کے انجام کو دیکھو, یہ ختم ہو جائے گا, کیا ہوگا آخرت میں؟ اللہ کہہ رہے دیکھو ہمارے سامنے مجرم بنا کر پکڑ کر حاضر کر دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, کیا زبردست اللہ تعالیٰ جملہ لا رہے ہیں کہ ان سے پکار کر کہے گا. اس دن اللہ تعالیٰ پکار کر کہے گا, مطلب کافروں کو اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دے گا, مسلمانوں کو دکھائی دے گا. اللہ کا نہ دکھائی دینا سب سے بڑا عذاب ہے آخرت. اللہ تعالیٰ اس کو دکھائی نہیں دے گا. قرآن شریف میں اللہ نے کہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن بعد چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے. کیوں؟ الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں. جو اللہ کی طرف دیکھنا اور اللہ دکھائی دینا یہ جنت کی سب نعمتوں سے بڑی ہوئی نعمت ہے. جنت میں کھانے پینے کی نعمت ہے, کھانے پینے کی نعمت ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ وقت گزارنے کے لیے ساری چیزیں. اصل نعمت انسان نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ خوش ہے قیامت میں جنت میں جانے کے بعد انسان کو, بہت سے لوگوں کو روزانہ اور بہت سے لوگوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ دکھائی دے گا. اس کی لذت انسان کی ہر, صرف دل و دماغ پر نہیں, بدن کی ہر بال کے ساتھ اس کو اس کی لذت محسوس ہوگی. ایسا لطف آئے گا خدا کو دیکھنے کا. اسی کو اللہ کہہ رہا ہے فَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, پکارا جائے گا, وہ آواز دی جائے گی, یعنی خالی آواز آئے گی, دکھائی نہیں دے گا. اسی سے اللہ کہہ رہا ہے آواز دی جائے گی. یُنَادِيهِمْ, پکارا جائے گا ان کو, اللہ ان کو پکارے گا. کیا کہے گا؟ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, جن کو تم اپنا معبود بنا کر پکارتے تھے, کہاں ہے؟ آج تم جہاں کھڑے ہو میرے پاس, تو وہ کہاں ہے جن کی تم پوجا کرتے تھے, جن کو تم اپنے ہر مصیبت, ہر تکلیف میں, ہر راحت میں یاد کرتے تھے, وہ کہاں ہے؟ اب کیا جواب؟ اس کا کوئی جواب تو ہے نہیں. مجرم بن کر جو آدمی کھڑا ہو سامنے, آگے کہا نا اللہ نے مجرم بن کر کھڑا کیا جائے گا. اس پھر آواز آئے گی, کہاں ہے بتاؤ؟ ماتا کو میلڑی ماتا, پتہ نہیں کیا کیا ماتا ہوئی تھی. اور عرب کے لوگ لات و عزا کو پکارتے تھے, ان سے کہا جائے لات و عزا کہاں ہے تمہارے؟ اب وہ تو کیا جواب دے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت سب سے پہلے جو سوال, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال جو انسانوں سے ہوگا توحید کا ہوگا. اللہ کو مانتے تھے؟ نہیں مانتے. کس کو مانتے تھے؟ بولا کہاں ہے بتاؤ, لاؤ چلو, ان کو بلاؤ کہ تم ان کی پوجا کرتے تھے. اس لیے اس سے معلوم ہوا آدمی کسی دنیا میں کسی حصے میں رہے, کسی بھی حصے میں, اللہ کو ماننا تو ضروری ہے. اگر نبی کی بات وہاں نہیں پہنچی ہے تو دوسرے نمبر میں معذور آدمی, نبی کا پیغام نہیں پہنچا ہے وہ دوسرے نمبر کی بات ہے. لیکن پہلا جو سوال ہوگا وہ توحید کا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی کے جو بھی مسلمان ہوگا جہنم سے نکال دیا جائے گا, سب نکل دیے جائے, اس کے بعد اللہ تعالی پورا ایک لب بھر کر, ہاتھ بھر کر کئی لوگوں کو جہنم سے نکالے گا. تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں مسلمان تو نہیں کہے گئے ہوں گے, لیکن ان کے دلوں کے اندر
ایمانی جذبہ ہوگا، وہ ایک اللہ کو اپنے دل سے مانتے ہوں گے، پورے جہنم سے ایسے لوگوں کو اٹھا کر جنت میں ڈالے گا۔ وہ کون؟ وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو نبی کو تو ان کی طریق اور ان کی تعلیمات اس تک نہیں پہنچی ہے، لیکن اللہ کو تو مانتا ہے کہ میں کسی کی پوجا نہیں کرتا، اوپر والا نام نہیں لیتا لیکن کہتا ہے اوپر والا۔ تو بہت سے ہمارے اطراف میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہم کافر سمجھتے تھے، لیکن ان کے دلوں کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے، ان کو بھی اللہ جنت میں لائے گا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کو ماننا یہ شرط ہے اور توحید۔ اسی لیے آگے دوسرا سوال ہوگا۔ پہلا سوال یہ قرآن کریم میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دو سوال الگ الگ کیے جائیں گے۔ پہلا سوال توحید کا ہوگا، کہاں ہے تمہارے معبود بتاؤ۔ دوسرا سوال آگے آ رہا ہے۔ اب وہ تو کچھ جواب دینے والے ہیں نہیں، جب آدمی جرم کر کے پکڑ لیا جاتا ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون۔ جن لوگوں کے اوپر اللہ کی جو حق بات ہوگی وہ متعین ہو گئی ہوگی، کس طرح متعین ہے؟ جن شیاطین نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اس کی وجہ سے جنہوں نے کفر کیا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ قرآن کریم کی 23 پارے میں ہے۔ قَالَ فَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ، اسی کو کہہ رہے الحق، کہ جن کے بارے میں یہ متعین ہے کہ یہ تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ وہ کون ہیں؟ جو سب سے بڑے سردار ہوں گے، جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے، جن کے کہنے کی وجہ سے اور جن کی بات ماننے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، مہنت۔ جو مہنت ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پجاری جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، وہی ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ پوچھا ان کو جائے گا اور بولیں گے وہ لوگ، پوچھا ان سے جائے گا کہاں ہے بھائی؟ تو ان کو پتا ہے کہ اللہ ہم کو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہا ہے، تو وہ خود جواب دیں گے، یا اللہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک، کہ ہم نے تو ان کو، ہم خود گمراہ تھے پہلے ہی سے، انہوں نے ہماری بات مانی تو وہ گمراہ ہوئے، ہم ان سے برات، اپنے آپ کو بری کہتے ہیں کہ ان کی گمراہی کے سبب ہم نہیں ہیں۔ وہ کیوں گمراہ ہوئے؟ وہ اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا، انہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا۔ ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے بھائی، وہ ہم کو نہیں پوچھتے تھے۔ وہ کیوں؟ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کسی غیر مسلمان مندر میں تو جائے گا نہیں، درگاہ پر جا سکتا ہے، تو اس کی مثال، وہاں کیوں جاتا ہے آدمی؟ اپنا کام بنانے، اپنا کام کہ میرے اولاد نہیں ہوتی ہے یا یہ نہیں ہوتا ہے اس لیے جاتا ہے۔ تو اس نے بلایا تھا؟ اس نے بلایا نہیں تھا، لیکن میں گیا، مثال اللہ حفاظت فرمائے سب کی، لیکن کیوں گیا؟ مجھے میری اپنی خواہش کی چیز چاہیے، میری پسند کی چیز مجھے چاہیے، تو وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا ہے۔ مجھے اپنی خواہش، میں جیسا چاہتا ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کسی کی اولاد نہیں ہے تو اتنے جتن کرتا ہے، ارے نہیں تو نہیں ہے، اللہ کی مرضی پر راضی، اللہ کی مرضی پر۔ وہاں خامد اللہ علیہ کی اولاد نہیں تھی، تو ایک پہلی شادی ہوئی تو اولاد نہیں تھی، دوسری شادی کی اس میں بھی اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے شیخ پر خط لکھا۔ دیکھیے آدمی جب گمراہ، اگر اس کا کوئی سردار اور اس کا کوئی بڑا ہے جس کو پوچھ کر وہ چلتا ہے تو آدمی گمراہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر پوچھتا نہیں ہے اپنی مرضی، میری مرضی میری خواہشات، تو پھر وہ آدمی گمراہی تک پہنچتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے شیخ کو خط لکھ کر کہ حضرت میرا اولاد نہیں ہے، دعا کر لیجیے۔ تو انہوں نے دعا نہیں کی کہ اللہ تجھے اولاد دے دے، انہوں نے کہا کیا حرج، جیسا شیخ ایسا مرید۔ تو حاجی صاحب کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، حاجی صاحب کی بھی اگر میں بس میں ہوتا تو میری اولاد نہ ہوتی، تو میرے کو کہہ رہے ہو کہ اولاد دے دو، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے بغیر اولاد کے۔ اس کے بعد سے انہوں نے دعا مانگنا بھی چھوڑ دی کہ اس کی ضرورت نہیں، دعا جتنی مانگی اگر اللہ کی مرضی ہوگی دے دے گا،
لیکن اب اس کے پیچھے نہیں پڑتے آپ، اس کے پیچھے اللہ کی مرضی پر راضی، بغیر اولاد بھی انتقال ہو گیا بہرحال. تو اللہ کی مرضی پر راضی ہونا بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. اپنے خواہش چھوڑو. ایک بزرگ کو کسی کہا کہ ساری دنیا میری مرضی کے مطابق چلتی ہے. ایک بزرگ نے کہا ساری دنیا میری مرضی کے مطابق چلتی. ارے یہ تو کفر کا کلمہ ہے. کوئی یہ کہے میری مرضی کے مطابق، تو کفر کا کلمہ ہے. تو تم کیسے کہتے ہو کہ میری مرضی کے مطابق؟ دیکھو بھائی، ہم نے ہر کام میں اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو راضی کر لیا ہے. ہر کام میں اللہ ایسا کرے، تندرستی دے تو راضی، بیماری دے تو بھی راضی. تو اللہ کے ہر کام میں راضی ہے ہم. لہذا جو مرضی اللہ کی وہ میری مرضی ہے، لہذا ساری دنیا میری مرضی کے مطابق چلتی ہے. اللہ کی مرضی پر راضی ہونا بہت بڑی بات. یہ ایمان حصہ ہے. ابھی اثر کے بعد آیا کہ آخرت میں زرارہ ابن اوفا رضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کام آنے والی کیا چیز ہے آخرت؟ توکل. کیا؟ توکل، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ. یہ سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دو. خوشی ہے خوش، تیری مرضی پر ہم خوش. ایک مرتبہ ایک پیر تھے، بڑے اللہ والے تھے. تو سیلاب آیا گاؤں میں، تالاب تھا، پورا تالاب بھر گیا. اب تالاب پھٹنے کی تیاری میں تھا. تو ان سے جا کر کسی نے، حضرت باڑھ آنے کی سمبھاونا ہے کہ باڑھ آ سکتی ہے، لہذا دعا کی کہ باڑھ نہ آئے. کہ پاوڑا کا ہے؟ پاوڑا لاؤ. پاوڑا لے کے جو باڑھ کا جو آنے کی جو دیوار تھی اور جو مٹی لگی ہوئی تھی اس کو توڑنے لگے. اس کو کہا ارے تو اس کو توڑتے ہو جس کی وجہ سے باڑھ بند ہے. کہ اللہ اگر باڑھ لانا چاہتا ہے تو میں اللہ کے کام میں رکاوٹ کیوں بنوں؟ میں اللہ کے کام کی مدد کرتا ہوں، اللہ کے کام کی مدد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جلدی سے باڑھ لے آئے. تو اللہ کی مرضی پر یہ بزرگوں کی چھوٹی موٹی باتیں لیکن بڑی کام کی ہے. انسان کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے. میرا اللہ اس پر راضی ہے، میں بھی راضی ہے. اللہ تو جس پر راضی میں بھی راضی. اگرچہ مجھے نہیں اچھا ہے میرے لیے، لیکن تیری مرضی ہے تو کیا کرنے والا. میں تیری مرضی پر کوئی کسی سے مجھے اشکال نہیں ہے اور کسی سے شکایت نہیں ہے. اپنی شکایت میں کسی انسان سے کروں، اللہ کی شکایت نہیں، ایسا نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ جو عبادت کرتے تھے وہ اپنی مرضی کی کرتے تھے، اپنی خواہش کی وجہ سے کرتے تھے، اس لیے وہ خود گمراہ ہوئے. ہم کو کچھ مت کہو، ان کو بھگاؤ ان کو جہنم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے دیکھو. اب انہوں نے یہ تو ہو گیا کہ جو مہنت تھے، جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے تو انکار کر دیا کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا ہے بھائی. اب اللہ کہیں گے اچھا یہ تو نہ کہہ رہے تو تم کس کو پکارتے تھے؟ ان مورتیوں کو پکارتے تھے. لہذا ان مورتیوں کو بلا کے دیکھو. وقیل ادعوا شرکاءکم، اللہ کہے گا کہاں جائے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنا نام بھی لینے کے لیے تیار نہیں مشرکوں کے سامنے. کہاں جائے گا؟ کون کہے گا؟ اللہ جانے. کہاں جائے گا؟ ان سے بلاؤ اپنے شرکا کو، اپنے معبودوں کو. فدعوہم، وہ بلائیں گے، آواز لگائیں گے. لات و عزا کہاں ہو؟ ہم کو بچاؤ اللہ کے عذاب سے. لیکن وہ تو پتھر ہے. اللہ کہہ رہے فلم یستجیبوا لہم، ان کو کوئی جواب نہیں دے گا. وہ کیا جواب دیں گے؟ پتھر ہے. اور وہ سامنے دیکھیں گے ورا العذاب، جہنم ایک طرف ہوگی اور یہ سوال ہوگا. اس وقت انسان کو جو افسوس ہوگا. قرآن شریف میں ایک جگہ، یہاں نہیں ہے دوسری جگہ ہے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. افسوس اور غم پوری طرح افسوس اور غم میں ڈوب جائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. ایک جملہ کہتے ہیں لو انہم کانوا یہتدون، کاش ہم مسلمان ہوتے، ہدایت پر ہوتے. لیکن نہیں. یہ ایک سوال ہوا توحید کا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، پھر ان سے کہا جائے گا اچھا ایک تو تم نے اللہ کو نہیں مانا، چلو ٹھیک ہے، تم خود سے سمجھتے تو خود سے تو سمجھے نہیں.
اللہ کی نشانیوں، جنت، یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، ساری اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر تم نے اللہ کو تو پہچانا نہیں. چلو ٹھیک ہے، یہ الگ بات. دوسرا سوال میں نے کہا نا کہ دوسرا سوال فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. جب رسول تم کو سمجھاتے تھے کیا جواب دیا تھا ان کو؟ ہم نے بھیج کر تمہاری ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، کیا جواب دیا تھا بتاؤ؟ اس کا کوئی جواب تو ہے نہیں. کفار قریش کو کہا جا رہا ہے، مکہ کے جو کافر تھے ان کو کہا جائے، قریش کے اندر جو کفار تھے ان کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. ہمارے لیے بھی، ہم سے بھی ان سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے بھی ہوگا. ہماری برائی کا سوال ہم سے ہوگا. ہم نے جو غلط کیا ہے کیوں کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ ایک سوال. ہمارے یہاں ایک چچا دیتے تھے تو کبھی کبھی میں ایسا بیان کرتا تھا، تنہائی میں ملتے تھے کہ یا اللہ، میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ میں نے سب کچھ کیا ہے، اب کیا کرنا ہے بولو، تیرے معاف کرنے کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جو ہو گیا اس کو تو میں واپس لے نہیں سکتا، لہذا تجھے معافی کرنا ہے. لیکن اللہ کے ایسے عذر چلتے نہیں ہیں، ایسے عذر چلیں گے نہیں. وہ اپنی ذات سے اشارے کہتے بڑی عمر کے آدمی تھے، لیکن اللہ کے یہاں نہیں چلے گا. دیکھیے اللہ کیا رہا، یہ جتنے کفار بیوقوف ہیں بول نہیں سکتے، سب بول سکتے ہیں، سب جواب دیتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہوگا اس کو اللہ کہہ رہے فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبِيَاءُ انباء. تمام جواب کی جو خبریں اور باتیں ہوگی سب مضامین ختم ہو جائے گے، اندھے ہو جائیں گے، عقل سے اندھے. کیا جواب دینا وہ آئے گا ہی نہیں، جواب ہی نہیں بن پڑے گا. فَيَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. وہ ان سوال کا کوئی جواب نہیں بن پڑے گا ان سے. تو یہ ان کی تو دونوں چیزوں کا سوال ہوگا، پہلے توحید کا، پھر پوچھا جائے گا تم کو سمجھانے والے آئے تھے کیا جواب دیا تھا ان کو، یہ پوچھا جائے گا. اس لیے میرے محترم دوستو، اپنی زندگی کو ان دو سوالوں کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. آخرت قبر کے سوال تو سب جانتے ہیں، وہی قبر کے سوال یہ بھی ہے، لیکن دوسرے انداز میں آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھے. توحید ہم کہتے گئے من ربک، تمہارا رب کیا ہے قبر میں، ما دینک، من نبیک. تو من نبیک کے بارے میں تم کو ہدایت پر لانے کے لیے کون سے نبی آئے تھے، کون سے قرآن، کون سی کتاب کو تم مانتے ہو، اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ بس یہی سوال ہوگا. دیکھو قرآن میں آیا ہے 2 مرتبہ یونادیہم. حافظ لوگوں کو یاد کرنا بھی مشکل ہے کہ بھائی یونادیہم فیقول ماذا چپ کہا ہے اور این شرکاء الذین کہا ہے. تو آدمی کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ این شرکاء کہا ہے، اور جس کو ترجمہ آتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ رسالت کا سوال ہے اور یہ توحید، اس کا توحید. تو آدمی کو آسان ہے یاد رکھنا. بہرحال تو یہ سوال اللہ نے ہم کو بتائے ہیں دنیا میں. آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس آیت کو پڑھ کے اپنی ختم کرتے ہیں. لیکن فَأَمَّا مَن تَابَ، جس نے بھی توبہ کی. ہم سب گنہگار ہیں، لہذا سب سے پہلا کام تو توبہ کرو، اور آمن وعمل صالحا، اس کے توبہ کرو، پکا مسلمان بنو، اور اپنے عمل میں پختگی پیدا کرو، عمل صالح. تو کیا ہوگا؟ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، وہ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں گے. جو آدمی کچھ کرتا کرتا نہیں گے وہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. اچھا سوال یہ ہے کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں، اس کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کی نشانی ہے. اس نشانی کو تم دیکھو. اگر تمہیں اعمال کی توفیق ہوتی ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا. اور اگر اعمال کی توفیق نہیں ہے، سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے تمہیں توفیق بھی نہیں دیتا ہے، پکڑ کرے گا تمہارا. اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کس کو توفیق دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت سے کہ اللہ توفیق دے گا تو کرے. یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر ایک کو پسند نہیں کرتے، چنتے ہیں. جس طرح جانور دانا چگتا ہے، بہت سے کو چھوڑ دیتا ہے، ہم بھی انسانوں میں سے بہت سے کو چنتے ہیں. یہ رکھو، یہ رکھو، یہ رکھو، یہ مت رکھو، یہ رکھو، ایسا چنتے ہیں.
اور ہمارے اختیار میں، ہم جس کو چاہے لیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، ہم جس کو چاہے پسند کریں گے۔ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے یہ سارے انسانوں کو، جس کو وہ چاہتا ہے اسی کو پسند کرتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَ، ان کے لیے تھوڑی اختیار ہے۔ اچھا کس کو اختیار؟ جیسے تمام فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کی سرداری کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو چنا، تمام انسانیت کو پیدا کیا، انسانیت کی دادا اور باپ بننے کے لیے آدم علیہ السلام کو چنا، اور نبیوں کے سردار بننے کے لیے آپ سبوں کو چنا، اور کتابیں بھیجنے کے لیے چند نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا۔ تو کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں پسند کیا، اسماعیل علیہ السلام کو پسند نہیں کیا؟ اب اللہ کہہ رہا میں نے پیدا کیا ہے، میری مرضی کی بات ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تم جو پیدا کرو اس کو کہنا، ہم کو کہنے بتاؤ، ہم کو سمجھانے۔ دیکھیے بہت ساری ہمارے دلوں میں جو اشکالات ہیں نا، اس کے جوابات اللہ نے قرآن میں دیے، ہم تھوڑا غور سے پڑھیں۔ ہم بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کافروں کو اللہ جہنم میں کیوں ڈالے گا، تجھے کس نے کہا ہے فیصلہ کرنے کا؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کو کفر کیوں اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو ایمان کی توفیق دیتے، کفر میں سے نکال دے اور ان کو جہنم سے بچا دے۔ ارے تجھے کس نے ڈوٹ ڈایا کیا ہے ایسا کرنے کا؟ اللہ کی مرضی کی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ اب سوال یہ کہ کس کو پسند کرے گا؟ تم اپنے دل میں دیکھو، تمہارے دل میں کتنی نیکی ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، کون میرے لائق ہے کون میرے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، اللہ سب کے دلوں کو خود جانتا ہے، اور خود اپنے کی یہ اپنا آدمی ہے، یہ اپنے لائق کا نہیں ہے۔ جیسے دن 7 دن ہے، 7 دنوں جمعہ کو کیا کہا میرا پہ، مہینے 12، رمضان کو اپنے لیے خاص کیا۔ اب کوئی کہ رمضان کو کیوں خاص کیا، محرم کو نہیں کیا؟ اب تجھ کو کون کہے گا؟ تو نے محرم سارے مہینے دن تو نہیں بنائے، جس دن تو بنائے اس دن تو کرنا، یہ اللہ نے بنائے، اللہ نے کیا ہے، کہ اس کو پسند کیا اس کو نہیں کیا، یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن اس کو بھی کیوں پسند کیا، اس کی شہر اللہ نے بتایا کہ میں نے اس کو کیوں پسند کیا، قرآن شریف اس میں اترا ہے، تو اس کے اندر ایک عظمت کی چیز ہے۔ اسی طرح انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ ٹٹولتا ہے کہ یہ میرے لائق ہے، میرے نام کی محبت ذرہ بھی اس کے اندر آ سکتی ہے، تو اللہ اس کو مسلمان بنانے کے لیے پسند کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اندر بھی وہ چیز پیدا کرے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی جماعت میں لوگوں کو شامل کرتا ہے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں یہی اللہ کی جماعت ہے۔ تو وہ صفات اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صفات کیا ہے؟ اللہ کی مرضی پر راضی، سب سے بڑی چیز وہ ہے توکل۔ تو وہ پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سمجھ جائے گا کہ یہ اپنا آدمی میری ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، ٹانگ نہیں اڑاتا ہے میرے کام میں۔ کیوں اڑائے ہمارے بس میں کچھ ہے ہی نہیں، کیوں اڑائے؟ اللہ مالک ہے ہر چیز کا، تو اللہ جو چاہے کرے، تو یہ توکل اپنی زندگی میں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد حمدا کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا اللہ میرے حال پر رحم فرمائے۔ یا اللہ ہم نے نہ قرآن کو سمجھا ہے نہ اس کی تعلیمات کو سمجھا ہے، ہمیں سمجھا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے۔ حکم الحاکمین، ہم ہدایت کے محتاج ہیں، جب تک آپ ہمیں ہدایت نہ دیں ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ آج تک جتنے بھی لوگ نیک بنے ہیں تیری مدد سے، تیری توفیق سے، آپ کی ہدایت سے، آپ کی رہنمائی سے بنے ہیں، ہمیں بھی صحیح رہنمائی عطا فرمائی۔ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرمائی، خواہشات کا غلام بننے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری آپ کی ہر حکم پر ہمیں خوش رہنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے دلوں میں وہ چیز پیدا فرمائی جو آپ کو پسند ہے، آپ کی مرضی کا ہمیں انسان بنائی۔ یا اللہ ہمیں لوگ پسند کرے یا نہ کرے، یا اللہ آپ ہمیں پسند کرے، ایسا انسان ہمیں بنا دے۔ اپنی رضا پر عمل کرنے والا بنائیے، اپنی مرضیات پر عمل کرنے والا بنائیے، اپنی نامرضیات سے اللہ عزت عافیت کے ساتھ ہماری حفاظت فرمائے، قیامت کے رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قیامت میں یا اللہ مجرموں کی طرح کھڑے کر دیے جائے، ہم سے سوال کیا جائے، اس سے ہماری حفاظت فرمائی۔ یا اللہ ہم یقیناً گنہگار ہیں لیکن تیرے نبی کے ماننے والے ہیں،
نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں. آپ ہی نے فرمایا ہے نیک لوگوں کا حشر ہم جماعت کی طرح ان کا حشر کریں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا, جماعت کے ساتھ ہم ان کا حشر کریں گے, تنہا تنہا ان کو نہیں پوچھیں گے. یا اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی جماعت میں شامل فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجیے. حکم الحاکم, قرآن کریم کے علوم سے ہمیں مالا مال فرمائیے, قرآن کریم کے نور سے ہمیں مالا مال فرمائیے, قرآن کریم کی ہدایت سے ہمیں ہدایت فرمائیے. قرآن کے احکامات پر چلنا, اس کو ماننا, اس پر عمل کرنا, اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے. ان بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کو قبول فرمائیے, بڑوں کو, بوڑھوں کو, چھوٹوں کو, ہر ایک کو یا اللہ اس کی توفیق عطا فرمائیے. حکم الحاکم, توکل عطا فرمائیے, آپ کی مرضی پر راضی رہنا ہمیں تو اس کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے نبی سے بے انتہا محبت عطا فرمائیے, ان کی ہر سنت پر یا اللہ بغیر چون چرا کیے ہوئے اس پر یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.